ماخذات جو ہیں وہ اگر میسر نہ ہوں تو پھر ثانوی ماخذات یعنی سیکنڈری جو سورسز ہیں ان کی طرف جو ہے وہ آپ نے رجوع کرنا ہوتا ہے۔ تو سیکنڈری سورسز ان کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر بنیادی ماخذ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب آپ کی رسائی جو ہے وہ بنیادی ماخذ تک نہ ہو رہی ہو یا وہ دستیاب نہ ہو تو آپ بالواسطہ ثانوی ماخذ کے ذریعے ان حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو یعنی ایسے ایویڈنسز یا ایسی شہادتیں جنہوں نے براہ راست بنیادی ماخذ تک ان کی رسائی ہوتی ہے تو ان تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اس کے سے آپ نے انٹرویو لینا ہے لیکن وہ خود نہیں ہے، لیکن اب اس کے شخصیت کو سمجھنے کے لیے پہلے سے کسی شخص نے ان کا انٹرویو لے رکھا ہے یا اس شخصیت کے کا خاکہ کوئی لکھ رکھا ہے، تو وہ جو خاکہ ہوگا یا وہ جو انٹرویو ہوگا وہ آپ کے لیے ثانوی ماخذ کا درجہ رکھے گا۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ بعض اوقات محقق نقاد یا کسی اور نوع کا علمی اور تحقیقی کام کرنے والے کو بنیادی ماخذ تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، وہ کسی اور ادیب کی کتاب یا مقالہ سے معلومات، فوائد وغیرہ حاصل کرتا ہے، یہ ثانوی ماخذ ہوگا۔ اچھا، اس کی اہمیت اور افادیت کے اوپر اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے جب بنیادی ماخذ آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا کام بہتر انداز میں کر سکوں، چنانچہ ان کی اہمیت جو ہے اس حساب سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثالیں اس کی یہ ہیں کہ جو درسی کتب ہوتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، نصابی کتابیں، اور اس کے علاوہ آرٹ ورک جو ہے اس کے جائزے آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف جو رپورٹیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور غیر ذاتی مضامین یا ادارے اس سلسلے میں بھی آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ مضمون جو جیسے میں نے پہلے کہا وہ آپ کے موضوع کے متعلق پہلے سے لکھے جا چکے ہوں، آپ کے موضوع کے لیے وہ کسی نہ کسی حد تک آپ کی مدد کر سکتے ہوں، تو ایسے مضامین۔ اور اس کے علاوہ تنقید سوانح حیات خود نوشت نہیں، خود نوشت جو ہے وہ کسی بھی بندے کی آٹو بایوگرافی جو ہے وہ اس کا بنیادی ماخذ ہوگا، لیکن اگر کسی اور نے جیسے میں نے کہا خاکہ لکھا ہو یا اس کی سوانح لکھی ہو، بایوگرافی لکھی ہو، تب وہ اس کو ثانوی جو سورس ہے، ثانوی ماخذ کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر جاوید اقبال کی جو اپنی سوانح عمری ہے جو انہوں نے لکھی آٹو بایوگرافی، اس کا آبیتی یعنی جو انہوں نے لکھی اس کا نام ہے اپنا گریباں چاک، اور جو انہوں نے اپنے والد گرامی یعنی علامہ اقبال کی جو انہوں نے آبیتی لکھی ہے یا علامہ اقبال کی جو بایوگرافی لکھی ہے اس کا نام ہے ایک ابھی نام جو ہے وہ اچانک میرے ذہن میں آیا ہوا اور وہ ابھی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، اس کا ہے کہ زندہ روح، تو وہ اقبال کا اپنا ایک مصرع ہے، وہاں سے انہوں نے یہ ترکیب لی ہے۔ تو اب جو زندہ رود ہے وہ اقبال کے لیے جب اقبال پہ آپ کام کر رہے ہوں اور زندہ رود سے آپ استفادہ کریں گے تو وہ پھر آپ کا ثانوی ماخذ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا جو یہ ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی تحقیق ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ثانوی ماخذ بھی استعمال ہوتے ہیں، اگر بنیادی ماخذ موجود ہوں لیکن وہ کم ہوں تو ان کی موجودگی میں جو ہوتے ہیں، اگر بالکل نہ ہو تو پھر تو ان کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کو یعنی یہ جو جتنے بھی مواد ہے اس کے لیے اس کی جو اس تک جو رسائی ہے وہ محقق نے کرنی ہوتی ہے، اور وہ طریقہ کار یہ خود طے کرتا ہے کہ یہ سارا مواد جو ہے وہ میں نے کس طریقے سے اکٹھا کرنا ہے۔